ASP.NET और बूटस्ट्रैप के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को मास्टर पेजेस के साथ, और इसके अलावा बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स को विजुअल स्टूडियो में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को। सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ बूटस्ट्रैप डेमो 3 और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। करंटली इस सोल्यूशन में कोई मास्टर पेज नहीं है और कोई पेज वेब फॉर्म भी नहीं है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं मास्टर पेज को, तो ऐड न्यू आइटम और फिर मास्टर पेज, और मैं इसको नाम देता हूँ site.master। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐड हो गया। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपसे कहा था कि जब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे तो हमारा HTML फाइल जो है वो HTML5 वर्जन में होना चाहिए। करंटली ये HTML फाइल जो है XHTML1 वर्जन में है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले HTML5 में। तो किस तरह, रिमूव कर दे इसको और फिर इसको रिमूव कर दे, तो ये HTML5 में हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को इसके साथ लिंक करना है। तो किस तरह, राइट क्लिक कर दें, ऐड, और फिर एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ डिज़ाइन, और हम अपने सारे बूटस्ट्रैप के फाइल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और कस्टम CSS फाइल या JS फाइल या jQuery फाइल हो तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बूटस्ट्रैप के फाइल्स को जिसको हमने डाउनलोड किया था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो किस तरह, आपके सामने है बूटस्ट्रैप, यहाँ पे डाउनलोड किया था हमने, और इन सारे फोल्डर्स को कॉपी कर दें जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में किया था और पेस्ट कर दें। हो गया। अब हम रिमूव कर देते हैं वो फाइल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ bootstrap.js की ज़रूरत है इस फोल्डर में, और इस फोल्डर में हमें bootstrap.css की ज़रूरत है। बाकी को रिमूव कर देते हैं और रिमूव हो गया। अब हम लिंक करते हैं इन फाइल्स को अपने मास्टर पेज में। तो CSS को सबसे पहले ऐड करते हैं। CSS फाइल bootstrap.css फाइल को ऐड कर देता हूं मैं। सिर्फ ड्रैग कर दें और आपने इसको हमेशा ऐड करना है जहां पे हेड टैग फिनिश होता है। इसके अलावा हमने ऐड करना है bootstrap.js को। आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका क्या है, इसको बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ऐड कर दें। और इसकी एक वजह है, हम चाहते हैं कि कंटेंट पहले यूज़र के सामने आ जाए ताकि वो वेबसाइट को यूज़ करना शुरू कर दें, तो फिर ये जावास्क्रिप्ट फाइल इस दौरान में लोड हो जाएगी। तो यूज़र को पेज फास्टर फील होगा, फास्टर लोडिंग होगी और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होगा आपके वेबसाइट का। वरना फिर अगर आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और ये लोड करने में टाइम लेगा तो फिर यूज़र फ्रस्ट्रेट होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, यहाँ पे इसको ऐड कर दें। अब चूंकि बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट है वो यूज़ करता है jQuery को, तो हमें jQuery को भी यहाँ पे ऐड करना है। तो किस तरह, डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं और jQuery के फाइल को फाइंड करते हैं, और ये आपके सामने है। और मैं यूज़ करूँगा इसको, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ। कॉपी कर दें और फिर इसको यहाँ पे JS फोल्डर में पेस्ट कर दें, और फिर मैं इसको लिंक कर देता हूँ। एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि bootstrap.js नीचे होगा jQuery.js से, आपने इसको इसी तरतीब में देना है। हो गया। अब हमने अपने मास्टर पेज को बूटस्ट्रैप के साथ लिंक कर दिया है। अब जो भी पेजेस हम ऐड करेंगे, अगर वो इस मास्टर पेज को यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप अवेलेबल होगा उस पेज में। किस तरह, चलते हैं, टेस्ट करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए वेब फॉर्म,
اس کیس میں ہم یوز کریں گے ویب فارم یوزنگ ماسٹر پیج، اور میں اس کو نام دیتا ہوں default .aspx. اب ماسٹر پیج مانگ رہا ہے، چونکہ ہم اس کو ماسٹر پیج دے رہے ہیں تو بوٹ اسٹریپ آٹومیٹیکلی اویلیبل ہے اب اس پیج میں. تو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو، اور میں ایڈ کرتا ہوں h1 ٹیگ کو ہوم پیج، اور پھر e ٹیگ دس از ہوم پیج. اب جب میں اس کو رن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بوٹ اسٹریپ آپ کے سامنے ہے اور کام کر رہا ہے. اگرچہ ہم نے بوٹ اسٹریپ کو اس پیج میں ایڈ نہیں کیا، چونکہ یہ پیج ماسٹر پیج کے ساتھ لنک ہے تو آٹومیٹیکلی بوٹ اسٹریپ اس میں ایڈ ہو گیا. اب ہم نے ایک اور چیز کرنی ہے اپنے سائٹ ڈاٹ ماسٹر میں، کہ اس میں 2 میٹا ٹیگز لگانے ہیں جیسے میں نے پچھلے ٹیوٹوریل میں کہا تھا. پہلا والا ہے میٹا کریکٹر سیٹ، اور میں یوز کرنا چاہتا ہوں UTF-8 جو کہ ہے یونیکوڈ، اور اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ اگر ہم کوئی اردو، ہندی، جاپانیز، چائنیز یا کسی بھی اور لینگویج کے کریکٹرز کو ایڈ کرنا چاہے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ASP.NET ایپلیکیشن میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور میٹا ٹیگ ہے، اور میٹا ایکوز name equals viewport content equals to width. اس کی width ہونی چاہیے device dash width کی برابر، اور initial scale اس کا ہونا چاہیے initial dash scale 1. اس میٹا ٹیگ کا کیا فائدہ ہے؟ اس میٹا ٹیگ کا فائدہ یہ ہے کہ بوٹ اسٹریپ یوز کرے گا اس سارے اسپیس، جو سارا اسپیس اس کو اویلیبل ہوگا، تو پھر ہمارا کانٹینٹ بھی کریکٹلی نظر آئے گا اور یوزر ایکسپیرینس بھی ٹاپ کلاس ہوگا. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی فائل یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اپنے اس پروجیکٹ میں، ماسٹر پیج ہو یا کوئی ASPX پیج ہو، وہ HTML5 ورژن میں نہیں ہوتا. چونکہ یہ ویژول اسٹوڈیو 2010 ہے تو اس میں وہ یہ سپورٹ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے خود کے ٹیمپلیٹس کو اب کریٹ کریں گے. کس طرح کریٹ کریں گے؟ میں ایک ٹیمپلیٹس کو ایڈ کرتا ہوں، ایڈ نیو، اور سب سے پہلے میں ایڈ کرتا ہوں ویب فارم، اور میں اس کو نام دیتا ہوں test.aspx. ایڈ ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، اور میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں HTML5 میں. کنورٹ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں جب بھی میں کوئی فائل ایڈ کروں تو آلریڈی HTML5 میں ہوں، کیونکہ یہ XHTML1 میں ہوگا. تو کس طرح کریں گے؟ فائل میں چلیے، ایکسپورٹ ٹیمپلیٹ سیو کیجئے اگر آپ پہلے سے سیو نہیں ہے، اور پھر سلیکٹ کیجئے آئٹم ٹیمپلیٹ. نیکسٹ. اب ہم وہ فائل سلیکٹ کرتے ہیں جس کا ہم نے ٹیمپلیٹ بنانا ہے، test.aspx ہے. اس کو اگنور کیجئے اور میں اس کو نام دیتا ہوں ویب فارم HTML5 اور فنش کر دیں. ہو گیا، اور اس نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اس کو آپ کے سامنے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں. رائٹ کلک، ایڈ نیو آئٹم، اور آپ کو یہ یہاں پہ نظر آئے گا، اور آپ کے سامنے ہے ویب فارم HTML5، اور میں اس کو نام دیتا ہوں test1. اور جب ہم ایڈ کر دیں گے، اس کو کلک کر دیں ٹرسٹ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اب جو ٹیمپلیٹ ایڈ ہوا ہے وہ آلریڈی HTML5 میں ہے. اسی طرح ہم ماسٹر پیج کا بھی ٹیمپلیٹ کریٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے میں ایک ماسٹر پیج، ٹیسٹ ماسٹر پیج کو ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں، میں اس کو test.master دے دیتا ہوں. ایڈ ہو گیا. اس کو کنورٹ کر دیں HTML5 میں،
اب میں سیو آل اور پھر ایکسپورٹ ٹیمپلیٹ، آئٹم ٹیمپلیٹ کو سلیکٹ کیجئے اور ٹیسٹ ڈاٹ ماسٹر کو سلیکٹ کر دیں، اگنور کر دیں باقی چیزوں کو، اور میں اس کو نام دیتا ہوں ماسٹر پیج HTML5. کاپی کر دیں اس کو اور پھر فنش کر دیں. کہہ رہے ہیں ون اور مور آؤٹ پٹ فائل آلریڈی اسی نام کا موجود ہے، تو اس کو ڈیلیٹ کر دے گا اور اس کو ایڈ کر دیں. آپ کو شاید یہ نظر نہ آئے. فنش کر دیں اور اس نے یہ ٹیمپلیٹ کو ایڈ کر دیا ہے. رائٹ کلک کیجئے، ایڈ نیو آئٹم. اب آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا ماسٹر پیج HTML5 اور میں abc.master کو کریٹ کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے ہی HTML5 میں. اور فائنلی اب ہم ایک ٹیمپلیٹ ایڈ کرتے ہیں، اور جو کہ جس میں ہمارے پاس یہ ایکسٹرا فائلز کو پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جس میں ہمارے پاس ماسٹر پیج ہے جو کہ آٹومیٹیکلی HTML5 میں ہے، اور اس میں یہ میٹا ٹیگز بھی آلریڈی ہے، اور ہم نے اس کو لنک کر دیا ہے بوٹ اسٹریپ، اس کے علاوہ بوٹ اسٹریپ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فولڈر ہے ڈیزائن جس میں بوٹ اسٹریپ کی اور جے کویری کی فائلز موجود ہیں. اب ہم اس پہ ٹیمپلیٹ کو کریٹ کرتے ہیں، فائل، ایکسپورٹ ٹیمپلیٹ اور پروجیکٹ ٹیمپلیٹ، اور میں اس کو نام دیتا ہوں ASP.NET Bootstrap، اور اس کو کاپی کر دیں اور فنشڈ، اور یہ ہمارے لیے ٹیمپلیٹ کریٹ کر دے گا. یہ موجود ہے آپ کے سامنے ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کلوز کر دیں، اور اب ہم پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ASP.NET ہو اور اس میں بوٹ اسٹریپ اٹیچ ہو. تو نیو پروجیکٹ، اور ٹاپ میں چلیے، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ASP.NET Bootstrap، اور یہاں پہ موجود ہے ASP.NET Bootstrap، اور میں اس کو نام دیتا ہوں مائی سائٹ، اور پھر کلک کر دیں اوکے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیٹکلی اس نے ماسٹر پیج کو ایڈ کیا جو کہ آلریڈی لنک ہے بوٹ اسٹریپ کے ساتھ اور جے کویری کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میٹا ٹیگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ HTML5 میں ہے. اور پھر ایک پیج ہے جب میں رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کام کر رہا ہے بوٹ اسٹریپ. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بوٹ اسٹریپ کی فائلز آلریڈی موجود ہیں، تو آپ کو بار بار ایڈ نہیں کرنا پڑے گا. تو اس ٹیوٹوریل میں ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں بوٹ اسٹریپ کو ماسٹر پیج کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے HTML5 کی ٹیمپلیٹس کو کریٹ کیا. پہلے ہم نے HTML5 ویب فارم کی ٹیمپلیٹ کو کریٹ کیا، اس کے بعد ہم نے HTML5 ماسٹر پیج کی ٹیمپلیٹ کو کریٹ کیا، اور فائنلی ہم نے ایک پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو بھی کریٹ کیا جس میں ماسٹر پیج موجود ہے اور ایک ڈیفالٹ پیج. اس کے علاوہ وہ ماسٹر پیج لنک ہے ہمارے بوٹ اسٹریپ کے ساتھ. تو امید ہے کہ اب آپ بڑی آسانی کے ساتھ بوٹ اسٹریپ کو ماسٹر پیج کے ساتھ بھی ایڈ کر سکیں گے اور پروجیکٹ کریٹ کر سکیں گے وداؤٹ کسی پرابلم کے بوٹ اسٹریپ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیوٹوریل کو فنش کرتا ہوں. پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے خدا.